اور ہمارے ملک میں جمہوریت کا نعرہ بڑا ہم استعمال کرتے ہیں کہ جمہوریت، ہم جمہوریت کے محافظ ہیں، ہم ہیں جو جن کی وجہ سے اس ملک میں میں نے جو بریک میں جانے سے پہلے کہا کہ لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، جن کو لیجسلیٹر کہتے ہیں، جن کو قانون ساز کہتے ہیں، اگر آپ نے مسودہ آج تک بھی نہیں دیا اور کل بھی ایک پارلیمانی پہلے کیبنٹ کا اجلاس، کابینہ کا اجلاس ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، وہ اس کو اپروو کر دے گی، اسمبلی کا اجلاس یا سینٹ کیا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے سینٹ میں پہلے اپروو ہوگی، وہ وہاں پہ ٹیبل کیا جائے گا، ایک ایک کر کے شک پڑی جائے گی. کیا یہ طریقہ درست ہے؟ آپ یہ جمہوریت ہے؟ طریقہ پورا جو سٹیپس ٹو لیجسلیشن ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر یا امینڈمنٹس، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے حوالے سے بات کریں، وہ تو واضح طور پہ ہے. ایک دفعہ جب یہ لاؤڈ ریڈنگ ہوگی اور نہیں یہ تھوڑے سے اس کے سٹیپس دیکھ لیں. ایک سٹیپ اس کا یہ ہے کہ یہ جو پوری ایکسرسائز ہو رہی ہے کمیٹی کے حوالے سے، یہ ہوگا سول سوسائٹی کو آن بورڈ لیا. میں خود گیا کمیٹی کے بعد مسودہ ہی کوئی نہیں، اس کے آپ کو نہیں پتا. ہم آپ کو لیگل وزٹ سمجھتے ہیں، میں آپ کو لیگل جو بھی ورکنگ جو ڈرافٹ ہے مسئلہ یہ آج آپ کو بھی پتا نہیں ہے کہ بات آئینی کورٹ کی ہے یا آئینی بینچ کی ہے. دیکھیں آج فائنلٹی دونوں آپشنز ہیں نا، فائنلٹی اٹین کسی نہ کسی چیز پہ تو آج کی ملاقات کے بعد ہونی ہے. کیونکہ جلدی کیا، پھر انتظار کریں، پھر اس کو جو بھی اگر پارلیمنٹ میں دیکھا جائے تو بار کاؤنسلز کو دیں، میڈیا جو بھی لیڈ کر رہا ہے، ووٹس تو پھر ہماری زیادہ ہے نا. وہاں پہ اگر بات کی جائے تو اب کیونکہ پیپلز پارٹیز کو لیڈ کر رہی ہے تو ووٹس ہماری بھی درکار ہوں گی، ظاہری بات ہے. میں تو لیگیسی کی بات کرتا ہوں، جمہوریت کی بات کرتا کہ ووٹ تو آپ دیکھیں ہونے کو تو آپ ہو سکتا ہے لیجسلیشن کرا لیں یا اینی ترمیم ہو جائے، کمیٹیز میں جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح ہوگی، یہ پرابلم ہے. دیکھیں لیو گرانٹ کی جاتی ہے، وہ پھر کمیٹیز کو ریفر کی جاتی ہے، دوسرے ہاؤس میں بھی اس نے جانا ہے. اٹس اے بٹ آف اے ٹاسک. یہ اوور نائٹ کہا جائے، یہ ایک دن میں کہا جائے تو آئی ڈونٹ تھنک اتنا کو پاسبل ہوگا. اس دن رات کو کسی نے مسودہ نہیں دیکھا تھا، میں نے بڑے لوگوں سے بات کی. لیو ٹو جو بل کو آپ پیش کرتے ہیں، جو لیو گرانٹ کرتے ہیں اسپیکر صاحب، آپ پروسیجر تو پورا کریں گے. ایک قانون ہوگا، وہ لکھا ہوا ہوگا، وہ ٹیبل ہوگا، اسپیکر پڑھے گا یا چیئرمین سینٹ پڑھے گا، ہاں جی کون یس یہ اور نہیں کریں، یا کاؤنٹ ہوگا. اور نہیں، اگر وہ رولز کو سسپینڈ کرتے ہیں، رولز کو دیکھیں نا، رولز پرمٹ کرتے ہیں کہ کمیٹیز میں اگر نہ بھیجیں، اگر نہ اٹ شوڈ یہ ہے اس کا آئینی ترمیم کرنے کا. جانا چاہیے. اور میں تو خود دیکھیں کوئی جانے کو شاید تیار نہیں ہوگا کسی پبلک کے بار کاؤنسل. ہم نے بار کاؤنسلز کے ساتھ انگیج بھی کیا، بار ایسوسیشنز کے ساتھ انگیج کیا. میں خود ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وہاں پہ گیا، 3 گھنٹے بیٹھا رہا. وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب، سول سوسائٹی کے لوگ، ہنا جلانی صاحبہ، ان سب کو میں نے بتایا کہ جی یہ آ رہا ہے مسودے میں اور یہ مسودہ ہے. اور وہ مسودہ ہے ہی نہیں، وہ ہے. کتنی خوبصورت بات. وہ ہے، مسودہ ہے. مسودہ اڑ گیا ہے. نہیں، مسودہ ہے، مسودہ آ گیا ہے. دیکھیں اس میں ٹویک اینڈ ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو کہا کہ کیا آپ نے جو پہلے آرٹیکل 8 ہو 199 ہائی کورٹ کے ججز کا، وہ پہلے سے ہی نکال دیا تھا نا. ملٹری کوڈ بھی نکل گیا نا، اس میں نہیں ہے ملٹری کوڈ. تو سارا کچھ تو نکل گیا، بچا کیا؟ ایک آئینی عدالت یا بینچ. اور اپوائنٹمنٹ ججز کا جو طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ ججز کی جو ایویلیویشن اور پرفارمنس، اس کی ایویلیویشن سرکار پرفارم بھی کرے، ایویلویٹ کرے گی وہ. ہاں، اور ٹرانسفر آف ججز جو یہ تمام تر ہم نہیں کر رہے. میں کل بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں کرنا ہے یہ کام، یہ پارلیمان نے نہیں کرنا، لیکن کرے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے گا. ان کی ججز ہی کریں گے، ججز ہی کریں. کیونکہ میں جب یہ جو کہا گیا نا ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 ججز میں سے کسی کو حکومت چیف جسٹس لگا دے، کانسیپٹ باہر سے عملی کرائیں. لیکن یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ملک میں کہ جج پھر حکومت کے خلاف نہیں جایا کریں گے جس نے چیف جسٹس بننا. یہ تو ایک آئی تھنک پری کنسیو نوشن ہے کہ شاید غلط ہے. جج نے آئین اور قانون آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج کو اگر آپ مکمل اختیار دے دیں کہ وزیر اعظم صرف اکیلے بیٹھ کر کسی کو بھی جج لگا دے، تو یار پری کنسیو نوشن ہے نا، غلط کہہ رہے ہیں آپ کے. امریکہ میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اب یہ بھی اپوائنٹمنٹ پروسیس سے گزرتے ہیں، وہ پروسیس دیکھیں. وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جو پہلی دفعہ اپوائنٹمنٹس ہونی ہے، بڑی اچھی تجویز آئی پاکستان بار کونسل کی طرف سے. انہوں نے ہمیں کہا اس میں آپ وزیر اعظم اور صدر کا اختیار نہ کریں پہلی اپوائنٹمنٹس میں، آپ اس طرح کریں کہ اس کو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی میں لے جائیں، اور وہ جو ہے اور ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی. صاحبزادہ صاحب، آپ کا اور مولانا صاحب کا معاملہ آپ کو لگتا ہے اب ختم ہو گیا یہاں پہ آ کے؟ حکومت تو خوش ہے. نہیں کاجو بھائی، کیوں ختم ہو گیا سر؟ مولانا صاحب نے ایز پر کمٹمنٹ وہ ہمیں بتا کے گئے تھے. مولانا صاحب کے ساتھ جانے سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ میں کراچی جا رہا ہوں، وہاں پر بلاول صاحب سے ملاقات ہوگی اور واپسی پہ مسلم لیگ نون سے بات ہوگی اور پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. تو ہمارا گزشتہ رات بھی رابطہ ہوا، آج بھی ان کے ساتھ رابطہ ہوا. تو آئی گیس کہ وین ایور ہی ول کم بیک انشاءاللہ I will see him.
اور آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کا موقف اب آپ کے قریب تر ہے یا حکومت کے قریب تر ہو گیا؟ نہیں سر، حکومت جہاں تک جو چیزیں کاشف صاحب میں نے دیکھی ہیں ڈرافٹ کے اندر، بہت ساری چیزیں تو چونکہ میں آن اوتھ ہوں وہ نہیں میں بیان کر سکتا یا بتلا سکتا، لیکن میں اتنا آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مولانا صاحب کے اور حکومت کے جو چلے حکومت کی طرف سے کوئی مجوزہ ڈرافٹ کہہ دیں یا مولانا صاحب کی طرف سے جو مجوزہ ڈرافٹ ہے، اس کے درمیان سر جو فرق ہے نا وہ 90 ڈگری کا ہے سر۔ اللہ چل ٹھیک ہے،